السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آسمہ سعید کے قلم سے تحریر کردہ ناول جذبوں کی تجارت کی ایپیسوڈ نمبر 39 کو لے کر۔ کریم سنجرانی غصے سے وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ مجتبیٰ اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ کریم اس کا بڑا بھائی پاکستان میں کیوں نہیں رہتا تھا، وہ اٹلی کو ہی پریفر کیوں کرتا تھا۔ گاڑی چلاتے چلاتے کریم نے گاڑی کی بریک پر اچانک ہی پاؤں رکھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ کیا ہوا کریم بھائی، آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ مجتبیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ کریم سنجرانی نے گہرا سانس لیا۔ میں وہ نہیں ہونے دوں گا جو مسز ثاقب سلطان چاہتی ہیں۔ شاید وہ یہی چاہتی ہیں کہ میں ابھی غصے میں جا کر امسل کو زبردستی لے کر آؤں اور وہ میرے سے مزید بدگمان ہو جائے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ مسز ثاقب سلطان نے امسل کے دماغ میں میرے خلاف کافی غلط فہمیاں بھری ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ نہیں تو وہ لڑکی ایسی نہیں تھی، میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ وہ بہت احساس کرنے والی ہے اور جذباتی لڑکی ہے، نادان ہے لیکن سمجھدار بھی ہے، اور وہ مجھ سے اتنی زیادہ بدگمان ہو جائے گی یہ میں نہیں مان سکتا۔ اس کو لازمی کسی نہ کسی نے بھڑکایا ضرور ہے، اور میں اب ان کی چال ان پر ہی الٹ دوں گا۔ ہم اب گھر جا رہے ہیں اور شام تک کا انتظار کریں گے، کریم سنجرانی نے بڑے ہی نارمل لہجے میں مجتبیٰ کو کہا۔ مجتبیٰ نے کریم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ کو کب سے پتا تھا کہ وہ آپ کی ماں نہیں ہے؟ مجتبیٰ نے بڑی ہی ہمت کر کے یہ سوال پوچھا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، کریم نے مختصر سا جواب دیا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس کا رخ دوبارہ سنجرانی ہاؤس کی طرف لے گیا تھا۔ سنجرانی ہاؤس میں سارے پریشان تھے، سبھی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کریم وہاں پر جا کر کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا۔ اتنے میں گاڑی گھر کے اندر آ کر رکی اور کریم اور مجتبیٰ گاڑی سے باہر نکلے۔ سارے ڈرائنگ روم میں کریم کا انتظار کر رہے تھے اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ حارب کب آیا، کسی نے اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ کریم جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلا، حارب جو اسی کا انتظار کر رہا تھا، اس نے نگین بیگم کے پلان کے مطابق کریم کو اس کی بیوی ملنے پر مبارکباد دینی تھی۔ وہ آگے بڑھتا ہوا جوش سے کریم کو گلے لگایا۔ کریم ایک دم کھٹک گیا تھا۔ اس نے حیرت سے حارب کو دیکھا اور وہیں مجتبیٰ نے بھی حیرت سے دیکھا کہ گھر میں جو ماحول چل رہا ہے اس ماحول میں حارب کو اس طرح خوش دیکھ کر ان دونوں کو عجیب لگا تھا۔ لیکن حارب اس بات سے واقف نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا کیا ہوا تھا، کیونکہ وہ صبح ہی گھر آیا تھا۔ کیا ہوا حارب؟ لگتا ہے تمہاری کوئی لاٹری نکل آئی ہے، کریم نے نارمل لہجے میں لیکن تنزیہ بات کی تو حارب نے اپنی آئی برو سکیڑتے ہوئے کریم کی طرف دیکھا۔ لاٹری میری تو نہیں نکلی، البتہ تمہاری نکل آئی ہے، کیونکہ تمہیں اپنی بیوی جو مل گئی ہے۔ مجھے بتایا بھی نہیں کہ ہماری بھابھی آ گئی ہیں، میں تو تمہارے انتظار میں تھا کہ تم آؤ اور مجھے بتاؤ، اور پھر میں بھابھی کو ویلکم کروں۔ کوئی پارٹی رکھتے ہیں، کوئی فنکشن رکھتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ کریم سنجرانی کی وائف اور سنجرانی ہاؤس کی بہو اور ہماری بھابھی آئی ہے۔ حارب نے اپنا دایاں بازو کریم کے کندھے پر رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ کریم نے حارب کی طرف ایک نظر دیکھا اور ہلکی سے مسکراہٹ دی۔ وہ بھی رکھ لیں گے، اتنی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کریم چلتا ہوا اندر کی طرف آ گیا تھا، اور کریم کی یہی بات تو حارب کو سلگا گئی تھی کہ کریم اتنا ریلیکس کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوتے ہی سب کے چہرے اترے ہوئے تھے اور وہ سبھی کریم کو دیکھتے ساتھ اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ جہانگیر سنجرانی نے کریم کی طرف دیکھا جیسے وہ پوچھ رہے ہوں کہ کیا بنا، کیا ہوا وہاں پر، اور وہیں مجتبیٰ نے صوفے پر بیٹھ کر اطمینان سے سب کو ایک ایک بات بتائی۔ کریم بھی ریلیکس تھا، لیکن سب سے زیادہ شاکڈ جیسے لگا تھا وہ حارب تھا، کیونکہ نگین بیگم نے اتنی بڑی بات حارب کو بھی نہیں بتائی تھی کہ وہ کریم سنجرانی کی ماں نہیں ہے۔ اوپر سے کریم سنجرانی کی نگین بیگم سے جو بحث ہوئی، جو تکرار ہوئی، وہ سن کر حارب سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ دونوں رات کو جو پلاننگ کر کے آئے تھے اس کے مطابق تو اسے کریم کو راستے سے ہٹانا تھا اور امسل کو خلا دلوا کر شہاب سلطان سے نکاح کروانا تھا۔ حارب ایک دم سوچ میں پڑ گیا۔ وہیں جہانگیر سنجرانی کو سب کچھ پتہ چلا تو ان کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ آج تک اپنے بیٹے سے یہ بات چھپا رہے تھے اور اسے شروع دن سے پتہ تھی۔ اریبہ بھی شوق تھی۔ زلیخا بیگم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی نادانی پر شرمندہ ہوں یا کریم سنجرانی کو حوصلہ دے۔ جو کچھ ہوا تھا سب کی توقع سے باہر تھا۔ اریبہ نے کریم کی طرف دیکھا۔ وہ کریم کے صبر کو مان گئی تھی، جو اپنے اندر اتنا بڑا غم لے کر بیٹھا تھا۔ جو عورت اس کی ماں نہیں تھی اس نے اس کو ماں کے درجے پر فائز کیا تھا، کبھی بھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور کبھی بھی اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، حتیٰ کہ وہ نگین بیگم کے مقابلے میں اپنے باپ جہانگیر سنجرانی سے لڑ جاتا تھا، اور وہیں نگین بیگم نے کریم سنجرانی کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ اریبہ افسوس سے سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے حارب کی طرف دیکھا جو گہری سوچ میں تھا۔ اب تم کیا کرنے والے ہو کریم؟ آخر ڈرائنگ روم کی خاموشی کو جہانگیر سنجرانی نے توڑا۔ اب سب کو پتہ چل گیا تھا کہ نگین بیگم کریم کی ماں نہیں ہے، تو پیچھے باقی رہ کیا گیا تھا؟
اس لیے جہانگیر سنجرانی نے بھی کھل کر بات کرنا مناسب سمجھا۔ جہانگیر سنجرانی کی بات پر کریم نے سب کی طرف دیکھا۔ میں نے کیا کرنا ہے ڈیڈ؟ اگر وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو میں اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے 3 سال اس کے پیچھے ضائع کیے ہیں، اب اپنی زندگی کو مزید تو ضائع نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ مسز ثاقب سلطان نے شام تک مجھے انتظار کرنے کا کہا ہے، تو اگر امسل شام کو گھر آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتی تو شہاب کہہ رہا تھا کہ عدالت میں ملاقات ہوگی، صبح تو پھر ہم عدالت میں مل لیں گے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کریم سنجرانی نے بہت ہی ریلیکس، بہت ہی نارمل موڈ میں بات کی تھی۔ اس کا غصہ جو کچھ دیر پہلے تھا وہ کہیں گم ہو گیا تھا، اور سارے کریم کی طرف دیکھ رہے تھے، اور وہیں زلیخا بیگم کے دل کو کھینچ پڑ رہی تھی۔ امسل نے کوئلے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہیرے کو کھو دیا تھا، یہ وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اب وہ پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ ان کی بیٹی نے انہیں سنجرانی فیملی کے سامنے شرمندہ کر دیا تھا، اور اوپر سے وہ بغیر بتائے اس طریقے سے وہ چلی گئی تھی۔ زلیخا بیگم کی نرمی کا امسل نے اتنا غلط فائدہ اٹھائے گی وہ کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ انہیں امسل سے یہ سختی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ اپنے رویے پر اب گزرے وقت پر پچھتا رہی تھی، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہونا تھا؟ جو ہو چکا تھا وہ تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ مطلب تم امسل کو چھوڑ دو گے؟ تنزیلہ بیگم یکدم درمیان میں بولی تھی۔ وہیں کریم سنجرانی نے اپنی اس ماں کو دیکھا جو اس کی ماں نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھی۔ اسے تنزیلہ بیگم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی دکھائی دی۔ وہیں تنزیلہ بیگم نے بڑی امید کے ساتھ کریم سے پوچھا تھا، میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب ساری صورتحال تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، زبردستی رشتے تو نبھائے نہیں جاتے۔ میں نے صبر کیا، ہمت رکھی، 3 سال تک اس لڑکی کا انتظار کیا، لیکن وہ میری بیوی ہو کر بھی وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو آپ کے نکاح میں اس کو زبردستی رکھا جائے، اس لیے میں نے مسز ثاقب سلطان کی ساری بات سنی، اور شہاب کا بھی جو رویہ تھا سب کو دیکھتے ہوئے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر امسل میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ کریم سنجرانی نے دو ٹوک بات کے وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ جب اس کی نظر آفاق پر پڑی، وہ وہاں پر کب سے کھڑا تھا یہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہ مجتبیٰ کی ساری باتیں سن چکا تھا، وہ کریم سنجرانی کی ساری باتیں سن چکا تھا، وہ احمد منصور کے کیس کے سلسلے میں گیا تھا، اور اسے وہاں آفاق جو شواہد ملے تھے، اس نے اپنے بندوں کی انکوائری کے لیے جو بھیجا تھا، انہوں نے جو رپورٹس لا کر دی تھی آفاق کے لیے، وہ سب کچھ سننا اور دیکھنا ناقابل برداشت تھا، اور وہیں پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ گھر آ کر کریم کو بتانا چاہتا تھا، لیکن آگے کا معاملہ ہی کچھ الٹا تھا۔ وہ جس لڑکی کے لیے اتنا گھوما تھا، اتنا بے چین تھا، اتنا پریشان تھا، اور اب اس نے ایک پل میں اسے پرایا کر دیا اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کریم سنجرانی نے آفاق کی طرف دیکھا اور سر جھٹک کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے سارے لوگ خاموش تھے۔ افسوس تھا، پچھتاوا تھا سب کے چہروں پر، لیکن حارب کو بے چینی لگی ہوئی تھی۔ ان کا پلان تو ایک دم سے تبدیل ہو گیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا کہ کریم امسل کو نہیں چھوڑے گا، تو کریم نے ایک دم سے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امسل کو چھوڑ دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدالت میں جا کر امسل کو خلا دے دے گا۔ حارب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کی بے چینی مزید بڑھتی جا رہی تھی، غصہ ضبط کرنے سے اس کا رنگ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ آخر کریم چاہتا کیا ہے؟ وہ یہ تو جان گیا تھا کہ کریم نے امسل کو نہیں چھوڑنا، لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کا کیا پلان ہے؟ حارب کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ کریم کے ساتھ بچپن سے تھا اور کریم کی ہر ایک عادت سے واقف تھا۔ ڈرائنگ روم میں سبھی بیٹھے ہوئے تھے اور جہانگیر سنجرانی بھی خاموش تھے۔ تنزیلہ بیگم کے پاس صرف سوچ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ زلیخا بیگم اور انوال بھی شرمندگی سے اپنا چہرہ جھکائے بیٹھی تھی، اور حورین اٹھ کر اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہیں اریبہ نے گہرا سانس لیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اریبہ کے اٹھتے ہی حارب وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے کال کر کے نگین بیگم کو سب کچھ بتانا تھا۔ اریبہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی، کشمکش میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریم کو حوصلہ دے یا اس کے دکھ میں شریک ہو یا اسے آگے نئی امید دلائے۔ تبھی حارب نگین بیگم کو ساری صورتحال فون پر بتا کر اندر آیا تھا، اور اریبہ کو سامنے اس حالت میں دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گیا تھا۔ حارب کا غصے سے پہلے ہی برا حال تھا، اب وہ اریبہ کو کریم کے لیے اتنا پریشان دیکھ کر وہ ویسے ہی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور بیڈ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اریبہ اتنی پریشان کیوں ہوں؟ حارب کے کہنے پر اریبہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی کریم کی وجہ سے تھوڑی سی پریشان ہوں۔ اریبہ نے حارب کی طرف دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ حارب اس کی دل جوئی کرے گا، اس لیے اس نے اپنی پریشانی اپنے اس ہمسفر کو بتائی جو اس کی نظر میں ایک آئیڈیل ہسبینڈ تھا۔ اریبہ دیکھو، یہ کریم کا معاملہ ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو ہم زور زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ حارب بات کرتے ہوئے اریبہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے اریبہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حارب بات کرتے ہوئے اریبہ کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے اریبہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔
عورت تو محبت کا مجسمہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی صفت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ کسی کی تکلیف دیکھ کر خود بھی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے. لیکن مسز ثاقب سلطان، مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ وہ عورت کی کس مرتبے پر فائز ہیں کہ انہوں نے، بے شک وہ ان کا بیٹا نہیں تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ جانتی تھیں کہ وہ 3 سال سے امسل کو ڈھونڈ رہا ہے اور انہوں نے یہ سب کچھ چھپا کر رکھا. مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا. اریبہ کی بات سن کر حارب کا جو پہلے سے دماغ ہوما ہوا تھا، اس پر اریبہ کی بات سن کر اس کا اپنے غصے پر کنٹرول کمزور پڑ رہا تھا. وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اریبہ کی طرف دیکھا. شٹ اپ اریبہ، بس کرو کریم کی طرفداری کرنا. اور تم جانتے کتنے ہو مسز ثاقب سلطان کے بارے میں، جو تم کریم کی اتنی طرفداری کر رہی ہو؟ اور اگر تمہیں اتنا ہی کریم اچھا لگتا تھا تو تم مجھ سے شادی کر لیتی. میرے ساتھ نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو پہلے شک ہوتا تھا کہ تم اپنی رخصتی کو ٹالتی جا رہی ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. لیکن آج کریم کی اتنی طرفداری کرنے پر میرا شک یقین میں بدل گیا ہے. اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا. حارب سارے لحاظ بلائے اریبہ سے مخاطب تھا، اور اریبہ کے لیے یہ بات حارب کے منہ سے سننے کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حارب اتنی گھٹیا سوچ بھی رکھتا ہے کہ وہ کریم کے بارے میں اریبہ کو یہ بات کرے گا. اور اس سے بڑھ کر اریبہ کو یہ حیرت ہو رہی تھی کہ وہ تو کریم کا بھائی ہے، چاہے وہ سگا نہیں ہے، لیکن ہیں وہ دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں. تو حارب کریم کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ شٹ اپ حارب، تم ایسے کیسے بات کر سکتے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم کریم کے بارے میں اور میرے بارے میں اتنی گھٹیا بات کیسے کر سکتے ہو؟ اور کیا تمہیں افسوس نہیں ہے کہ کریم کے بارے میں؟ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اس طرح کی بات کی تو میرے دل میں بہت زیادہ مقام بنا لی ہے تم نے؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے سٹیپ اٹھایا اور میں نے تمہارے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے لیے حامی بھری. اریبہ کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حارب یہ سب کہہ سکتا ہے. اس کے منہ میں جو بھی کچھ آیا تھا وہ بولتی چلی گئی تھی. او ریئلی، اگر تم کریم کے بارے میں اچھے خیالات رکھتی ہو تب تک مجھے ایک شوہر کے حقوق کیوں نہیں دیے تم؟ میرے نکاح میں ہو، لیکن تم نے ضد پکڑی ہوئی ہے کریم کی شادی پر ہی اپنی رخصتی کروں گی. اگر تم اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہو تو دو مجھے میرے حقوق. حارب نے اریبہ کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا اور وہیں اریبہ کی روح فنا ہوئی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حارب یہ حرکت کر سکتا ہے. تم بہت گھٹیا ہو حارب، اریبہ کہتے ہوئے فوراً بیڈ سے اٹھی تھی، لیکن حارب کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت میں اس کے بازو آ گئے تھے جس میں وہ مچل رہی تھی. حارب مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. چھوڑو مجھے حارب، پلیز چھوڑو، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے. اریبہ مسلسل اپنے آپ کو حارب کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن حارب کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی. بالآخر اریبہ نے زور لگا کر خود کو حارب کی گرفت سے آزاد کرواتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ حارب کے منہ پر مارا تھا. گھٹیا انسان، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری دوبارہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. میں بہت جلد تم سے طلاق لے لوں گی. اریبہ نے جیسے ہی کہا، حارب کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا. اس نے آگے بڑھ کر اریبہ کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا. تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ ایسا ہی تھپڑ تمہارے باپ نے بھی میرے منہ پر مارا تھا اور میں نے اس کو قبر میں جا پہنچایا تھا. تم کیا سمجھتی ہو کہ حارب پر ہاتھ اٹھانا کوئی معمولی بات ہے؟ اریبہ کے چہرے پر جو تھپڑ پڑا تھا وہ تو وہ بھول گئی تھی جب اس نے حارب کے منہ سے اپنے ڈیڈ کی بات سنی. یہ سب سنتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی. تو کیا حارب نے اس کے ڈیڈ کو مارا تھا؟ یہ کیسا انکشاف تھا اریبہ کے لیے جو اس کی دنیا ہلا کر رکھ گیا تھا. وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے حارب کی طرف دیکھ رہی تھی. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. ابھی کچھ دیر پہلے وہ کتنے خوش تھے اور ابھی یہ سب کچھ ہو گیا تھا. کیا کریم کی بات کرنا ایک بہانہ تھا؟ کیا وہ سچ جان کر زندہ رہ پائے گی؟ جس شخص کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس نے پوری زندگی اس کے ساتھ چنا تھا اور وہی اس کے باپ کا قاتل تھا. تم نے میرے ڈیڈ کو مارا؟ تم نے مارا میرے ڈیڈ کو؟ اریبہ کی آواز اونچی تھی لیکن اسے خود اپنی آواز کسی کھائی میں سے آتی محسوس ہو رہی تھی. اس کے ہاتھ حارب کی گریبان پر تھے. ہاں، میں نے مارا تمہارے ڈیڈ کو کیونکہ وہ میری اصلیت جان گئے تھے اور وہ جہانگیر سنجرانی کو بتانے کے لیے آ رہے تھے. میں نے انہیں بھی بڑا سمجھایا، کہا کہ نہ بتاؤ، لیکن وہ نہیں مانی. اور ایک تو مانے نہیں اور اوپر سے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا. اب حارب کو کوئی مارے اور حارب چپ رہے، یہ تو حارب کے لیے انسلٹ کی بات ہوگی نا. اور آخرکار پھر مجھے انہیں مارنا ہی پڑا. حارب کے اعتراف جرم نے اریبہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا. وہ بے یقینی سے کھڑی تھی. اس کے ہاتھ حارب کی گریبان سے بے جان ہو کر ہٹ گئے تھے. اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، لیکن اسے ابھی ہوش میں رہنا تھا. حارب کو پولیس کے حوالے کرنا تھا. وہ یکدم ہوش میں آئی. وہ حارب کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی. اب اسے باہر جا کر سب کو بتانا تھا. اس سے پہلے وہ کمرے سے نکلتی حارب نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا. کہاں جا رہی ہو اریبہ منظور؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ سب کچھ جاننے کے بعد میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ کبھی نہیں اریبہ منظور، کبھی بھی نہیں. تمہیں ایک اور سچ بتاؤں؟
تم کیا سمجھتی تھی کہ میں تمہارے پیار میں پاگل ہوں جو تمہارے آگے پیچھے چلتا پھر رہا ہوں کہ پلیز مجھ سے شادی کر لو، پلیز مجھ سے شادی کر لو؟ نہیں اریبہ منصور، نہیں، میں صرف تمہارے باپ کی وجہ سے تمہارے آگے پیچھے تھا، کیونکہ انہیں میری حقیقت معلوم تھی۔ اب سے نہیں، کافی وقت سے، لیکن میں نے تمہارے باپ کو تمہاری وجہ سے بلیک میل کیا تھا، اس لیے وہ چپ رہے، لیکن وہ ڈھیٹ بندہ چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تم تو میرے دل سے اس سے دن سے اتر گئی تھی جب تم نے میرے پرپوزل کو ریجیکٹ کیا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے دنیا کی سب سے گندی بھیک کیا ہوتی ہے؟ محبت کی بھیک۔ اور وہ بھیک میں نے تم سے اتنے عرصے سے مانگتا رہا، اپنی عزت نفس کو ختم کر کے، اور تم مجھے ہمیشہ ٹھکراتی رہی۔ اور اب جب کہ تم میرے حق میں ہو تو تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گا؟ حارب کی باتیں سن کر اریبہ کے تو جسم سے جان نکل گئی تھی۔ وہ کتنی غلط راہ چن چکی تھی، اپنے جذبوں کی تجارت وہ کتنی غلط جگہ پر کر چکی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی کے آگے سفر میں اسے حارب جیسے درندے کا سامنا ہوگا۔ وہ حیرانی سے حارب کی طرف دیکھ رہی تھی جب حارب نے اریبہ کی گردن کی نس کو دبایا اور اریبہ وہیں پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر حارب کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آئی ایم سوری ڈارلنگ، میں ایسا کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ اب آگے کا سفر تم نے خود چنا ہے تو اس کی ذمہ دار تم خود ہو۔ اب جو بھی ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ حارب نے اریبہ کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر کمبل دے دیا تھا۔ خود الماری کے پاس جا کر الماری کھولی، اس میں سے انجیکشن نکال کر اریبہ کو وہ لگا کر حارب اپنے دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر اس کی شکل کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے، گال پر اس کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اس کی طرف آنکھیں سکیڑے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے کا کیا کرنا تھا وہ پلان کر چکا تھا۔ کریم کے جانے کے بعد نگین بیگم کو ایک پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہیں شہاب سلطان صوفے پر دونوں ہاتھوں پر اپنا سر گرائے بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کریم سنجرانی نگین بیگم کا بیٹا نہیں ہے۔ نگین بیگم نے شہاب کی طرف دیکھا اور وہ کچھ کہنے والی تھی جب اس کے موبائل پر حارب کی کال آ گئی تھی، اور وہ شہاب سلطان کی طرف ایک نظر ڈالتے حارب کی کال اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر حارب کی کال سن کر آئی تھی، اس کے چہرے پر اب مسکراہٹ تھی۔ وہ اندر آئی تو شہاب ویسے ہی اسی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہاب، اب تم کیا اس طرح سوگ مناؤ گے؟ پہلے اپنی محبت کا سوگ منایا اور اب جو ہوا اس کا، کیا تم نے اپنی اگلی زندگی کا نہیں سوچا؟ اٹھو، اور مسٹر زبیر کی کال آئی ہے، ہم لوگ جا رہے ہیں امسل سے پیپر پر سائن کروانے۔ نگین بیگم کی بات پر شہاب سلطان نے سر اٹھا کر نگین بیگم کو دیکھا۔ آج اسے حیرت ہوئی تھی کہ نگین بیگم نے اتنا بڑا سچ اپنے سگے بیٹے شہاب سلطان سے کیوں چھپایا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے صحیح، لیکن اپنی ماں سے بدگمان ضرور ہوا تھا، لیکن اگلی ہی پل امسل کا سوچ کر اس نے اپنی تمام باتوں کو، اپنے تمام خیالات کو پس پش ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ دونوں اس فلیٹ کے باہر موجود تھے جہاں پر امسل موجود تھی۔ امسل ڈرائنگ روم میں صوفے پر ٹانگے اوپر رکھے بازوؤں کے حصار میں خود کو قید کے وہ گہری سوچ میں تھی۔ اس کے اندر جذبات کی ایک جنگ چھڑ چکی تھی۔ وہ سوچ نہیں پا رہی تھی، دماغ اس کا معاف ہو چکا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی تھی۔ اس کا دماغ اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ اسی دوران فلیٹ کی بیل ہوئی اور امسل اسی پوزیشن میں بیٹھی رہی، دروازہ نہیں کھولا تھا۔ شہاب سلطان نے آگے بڑھ کر دوسری چابی سے دروازہ کھولا اور وہ تینوں چلتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔ مسٹر زبیر بھی ساتھ ہی تھے۔ ان تینوں کو دیکھ کر امسل اپنی جگہ بیٹھی رہی، لیکن بیگم نے اس کو کال پر پہلے سے بتا دیا تھا کہ وہ مسٹر زبیر کو لے کر آ رہے ہیں تاکہ تم خلا کے پیپرز پر سائن کر دو۔ چاروں کے درمیان خاموشی تھی۔ نگین بیگم نے امسل کو بس سر پر ہلکا سا پیار دیا تھا اور شہاب سلطان کی نظریں امسل پر تھی۔ مسٹر زبیر نے امسل کی طرف پیپر کر دیے تھے۔ امسل کو ایک چپ لگی ہوئی تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ جس راستے پر چلنے جا رہی ہے کیا اس کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ سمجھدار ہو کر بھی نہ سمجھی کر رہی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ پر نگین بیگم کا بسیرا تھا۔ نگین بیگم نے بڑی اداکاری کے ساتھ اس کے سامنے پیپر رکھے اور اس بات میں سر ہلا کر جب اسے حوصلہ دیا، امسل نے کانپتے ہاتھوں سے خلا کے پیپرز پر سائن کر دیے تھے۔ وہیں نگین بیگم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی تھی، اور شہاب سلطان کے چہرے کی مسکراہٹ تو الگ ہی تھی۔ اس کے اور امسل کے درمیان بس ایک دن کا فاصلہ تھا۔ ایک دن رہ گیا تھا اور اگلے دن ہی وہ شہاب سلطان کی ہونے والی تھی، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ جہاں پر اس کی ماں امسل سے خلا کے پیپر پر سائن کروا سکتی ہے تو وہ اس کا نکاح بھی کروائیں گی۔ امسل نے خلا کے پیپر سائن کیے اور وہاں پر بغیر کچھ کہے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ شہاب سلطان کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی تھی، لیکن نگین بیگم نے اسے چپ رہنے کا کہا تھا۔ نگین بیگم کو پتا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جب امسل کو تنہائی کی ضرورت ہے، اور وہ اسے وقت دینا چاہتی تھی۔ وہ جو فیصلہ کر چکی تھی کرنا نگین بیگم نے وہی تھا۔ وہ اب کریم سنجرانی کے ساتھ سر عام جنگ شروع کر چکی تھی اور اسے اس جنگ میں جیتنا ہی تھا۔ یہ وقت بتانے والا تھا کہ اس بار نگین بیگم جیتتی ہیں یا کریم سنجرانی۔ دوپہر کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے۔ سب کو بے چینی تھی کہ شام کو کیا ہونے والا ہے۔ کریم سنجرانی بہت ریلیکس تھا۔ وہ پہلے بہت کچھ برداشت کر چکا تھا، لیکن اب وہ بتانا چاہتا تھا کہ کریم سنجرانی کی بیوی پر ہاتھ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے، اس لیے وہ سب کچھ سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔
حارب نے جب دیکھا کہ سب اپنے اپنے کمروں میں موجود ہیں، وہ اریبہ کے کمرے میں آیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اس نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی اور اپنی گاڑی تک آتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے بڑی مشکل سے اپنی گاڑی کا پیچھے دروازہ کھولا اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ گارڈ اپنی جگہ پر بیٹھا تھا، اس نے حارب کی طرف ایک نظر دیکھی تھی اور دیکھ کر وہ چپ کر گیا تھا کیونکہ حارب پہلے سے ہی اسے پیسے دے چکا تھا۔ اریبہ کو گاڑی میں لٹا کر وہ خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور اس نے گاڑی سٹارٹ جہانگیر سنڈرانی نے ایک ہی بیل پر اپنے حارب کا فون اٹھا لیا تھا۔ ہاں حارب بولو، کیا بات ہے؟ جہانگیر سنڈرانی کی آواز کافی اداس تھی۔ حارب جان گیا تھا کہ وہ کافی پریشان ہے۔ ڈیڈ، میں اریبہ کو لے کر کچھ عرصے کے لیے کسی دوسرے شہر میں جا رہا ہوں۔ وہ بہت پریشان ہے، جب ہی گھر میں ہوا تو آپ لوگ تو میری رخصتی نہیں کرے، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا گھمانے لے کر جا رہا ہوں۔ اب مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں کیوں لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ وہ میری بیوی ہے، میرا اس پر پورا حق ہے۔ حارب نے جیسے جہانگیر سنڈرانی کو کہا، وہ اس کی بات سن کر چپ ہو گئے تھے اور بغیر کچھ کہے فون بند کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حارب کسی کی سننے والا نہیں، اور وہ سنے گا بھی کیوں؟ اریبہ اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اگر وہ اسے رکنا چاہتے تو نہیں روک سکتے تھے۔ حارب نے فون رکھتے ہوئے گردن موڑ کر پچھلی سیٹ پر لیٹی اریبہ کی طرف دیکھا جو بے ہوشی میں لیٹی ہوئی تھی، اور ساتھ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ 3 گھنٹے کا سفر طے کر کے حارب 5 مرلہ مکان کے پاس اس نے اپنی گاڑی روکی تھی۔ گھر کافی اچھا بنا ہوا تھا، باہر سے گرے اور بلیک کلر کا پینٹ ہوا تھا۔ وہاں پر کوئی چوکیدار نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ حارب نے گاڑی سے اتر کر خود ہی گیٹ کھولا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر کے گھر کے گیراج میں اس نے جا کر گاڑی کھڑی کر دی تھی اور دوبارہ جا کر گھر کا گیٹ بند کیا۔ وہ اریبہ کو وہیں گاڑی میں چھوڑ کر گھر کے اندر چلا گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد واپس آیا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اریبہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور ابھی تک اسی انجیکشن کے زیر اثر تھی۔ حارب اریبہ کو اٹھائے اندر چلا گیا تھا۔ اندر ایک بہت بڑا ہال تھا اور ہال کے دائیں طرف نیچے تہہ خانے میں جاتی سیڑھیاں تھیں۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے تہہ خانے میں چلا گیا تھا۔ وہ تہہ خانہ ایسا بنا تھا کہ جیسے کہ اوپر سے لگ رہا تھا کہ فرش ہے، لیکن اس کے ٹائلز کو ہٹاتے ہی وہ نیچے تہہ خانے کی شکل اختیار کر جاتا تھا۔ حارب اریبہ کو تہہ خانے میں لے گیا تھا۔ نیچے باقاعدہ ایک پورشن بنا ہوا تھا جہاں پر 2 کمرے تھے، کچن تھا، باتھ تھا، ہر چیز وہاں پر موجود تھی۔ حارب چلتے ہوئے ان 2 کمروں میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور دروازہ کھلتے ہی سامنے ڈبل بیڈ تھا اور ساتھ ایک چھوٹی ٹیبل اور کرسی تھی جس پر 40 کے قریب کی عمر کی ایک خاتون بیٹھی تھی جس کے پاؤں پر زنجیر بندھی ہوئی تھی، اور وہ زنجیر اتنی تھی کہ بس وہ واش روم تک جاتی یا وہ باہر نکل کر کچن تک جاتی، اتنی زنجیر تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں بندھی ہوئی تھی اور ہتھکڑیوں میں اتنا گیپ تھا کہ وہ آسانی سے اپنے لیے کچھ بنا سکے، کچھ کھا سکے۔ اس عورت کے سر کے بالوں میں ہلکی ہلکی سفید چاندنی آ چکی تھی۔ وہ بہت ہی گریسفل عورت تھی۔ اب کس پہ ظلم کر کے کس کو اٹھا لائے ہو؟ اس عورت نے بس اتنا سا کہا تھا اور حارب سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی نئی روم میٹ ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی بہو سمجھنا چاہتی ہیں تو سمجھ لیں، لیکن آپ بہو نہیں سمجھیں گے کیونکہ آپ میری ماں تھوڑی ہیں۔ حارب کہہ کر اریبہ کو اسی بیڈ پر لٹا دیا اور وہ باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ عورت اریبہ کی طرف دیکھ کر سرد آ بھر کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد حارب جب اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک اور زنجیر تھی اور ساتھ لاک تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اریبہ کے پاؤں میں ویسی ہی زنجیر پہنا دی جیسی اس عورت کے پاؤں میں تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس عورت کی زنجیر اتنی لمبی تھی کہ وہ کچن اور واش روم میں چلی جائے، اور اریبہ کی اس نے زنجیر کی لمبائی اتنی رکھی تھی کہ وہ صرف واش روم تک جا سکے، اور اس کے ہاتھوں میں بھی اس نے زنجیر ہی باندھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا اچھے سے خیال رکھیں گی، یہ میری بیوی ہے، کمزور نہیں پڑنی چاہیے، بدصورت نہیں ہونی چاہیے جیسے آپ ہو چکی ہیں۔ اس کو آپ اچھے سے کھلائیے گا، پلائیے گا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں ہر ہفتے چکر لگا لیا کروں گا، لیکن میری بیوی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، سمجھیں آپ؟ اور ہاں، ایک بات اور، مسز ثاقب سلطان آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ حارب نے جاتے ہوئے مڑ کر ایک دم سے اس عورت کو کہا اور اس عورت کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھی، جیسے اس کا بس چلے وہ نگین بیگم کا اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دے۔ اور وہیں حارب اس عورت کی شکل دیکھ کر اس کا کہکہا بلند ہوا تھا اور اس نے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔